بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ مرکز اہل حدیث کے اندر آج یہ تیسری سالانہ ختم نبوت و شان صحابہ کانفرنس ڈی جی خان کی سرزمین پر محتمم برادر مکرم قاری عبدالرب جرار صاحب حافظہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی محنت، پنجاب سے آنے والے سارے مہمان اور شیوخ، سب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اور خصوصی ہمارے ملک پاکستان پر اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پہلی کانفرنس دے اندر شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، انہوں نے مجھے مضمون امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور دوسری کانفرنس میں شیخ برادر مکرم نے شان صحابہ مضمون دیا، اور آج اس تاریخ ساز کانفرنس میں میں لفظ وسیلہ اور اس کا ترجمہ، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں لفظ وسیلہ کس کو ارشاد فرمایا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے شیوخ کو سبق سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے لفظ وسیلہ کو آڑ بنا کر شرک کے دروازے کھولے، لفظ وسیلہ کو آڑ بنا کر بدعات اور رسومات کے دروازے کھولے، لفظ وسیلہ کو آڑ بنا کر شخصیت پرستی کے دروازے کھولے۔ میں یہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر دو عالم علیہ السلام کیا بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ فرمایا جب تم مؤذن کو سنتے ہو، جو پڑھتا ہے وہی الفاظ پڑھو۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب اذان مکمل ہو جائے اپنے پیغمبر پر درود پاک پڑھو،
اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب حاضی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلۃ آت محمد الوسیلۃ۔ اپنے پیغمبر کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اے ہمارے پیغمبر، وسیلہ کیا ہے؟ فرمائے لوگوں، جنت کے اندر جو تمہارے پیغمبر کا ٹھکانہ ہے، یہاں پر مقام محمود تمہارے پیغمبر کا محل ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ وسیلہ واسطے کا نام نہیں، وسیلہ ذریعے کا نام نہیں، وسیلہ طفیل کا نام نہیں، وسیلہ جنت میں اس جگہ کا نام ہے، یہاں پر ہمارے پیغمبر کا محل ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ کیا پتہ چلا حدیث پاک سے کہ وسیلہ واسطے کا نام نہیں، وسیلہ طفیل کا نام نہیں، وسیلہ ذریعہ کا نام نہیں، وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے، یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا محل ہے۔ اب آئیے، وسیلہ عربی کا لفظ ہے، وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ جا کر قرآن اٹھا کر دیکھو، رب کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب کیا؟ نزدیکی تلاش کرو، قرب تلاش کرو، یہ نہیں کہ واسطے دیتے پھرو، طفیل اور ذریعے بناتے پھرو، نزدیکی تلاش کرو۔ مطلب کیا ہے؟ تم اپنے رب کے اتنے حکم مانو، رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر اتنا عمل کرو، رب کے قریب ہو جاؤ، اتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جنت کے قریب ہو جاؤ، نزدیکی تلاش کرو۔ اب اس پر ایک حدیث پاک شیخ چیمہ صاحب، پنجاب کے لیڈر قائد جناب حیدری صاحب، اب اس پر تشریف مسلم شریف کے اندر نبی علیہ السلام کا صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ اس کی پھوپھی کا کسی عورت سے اختلاف ہو گیا، اس نے اس عورت کا دان توڑ دیا۔ سارے قبیلے والے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، حضرت انس کی پھوپھی نے ہماری عورت کا دان توڑ دیا، بدلہ دلوائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ سیدنا انس کے عرض کرتے ہیں میری پھوپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا دانت کے بدلے دانت ہے اور تو کہتا ہے دانت نہیں ٹوٹے گا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام، میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں وہ سارے قبیلے والے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہم نے حضرت انس کی پھوپھی کو معاف کر دیا۔ اب اس واقعہ کو دیکھ کر اس کا ترجمہ دیکھو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ جس طرح صحابہ فرما برداریاں کر کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، زبان سے لفظ نکلتے تھے، اللہ ان کو قبول کرتا تھا، گرنے نہیں دیتا تھا۔
مشکات شریف کے اندر دوسرا واقعہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر عورت کے 4 بیٹے قتل کر دیے۔ اس کافر عورت نے بتوں کے نام کی قسم اٹھا لی۔ اس نے کہا اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک میں عاصم بن ثابت صحابی کی کھوپڑی میں نعوذ باللہ شراب ڈال کر نہیں پیوں گی۔ صحابی نے رب کے سامنے گزارش کی، رب کائنات اس کافر عورت سے میری اپنی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، تیری توحید کے لیے میں نے مقابلہ کیا، تیرے پیغمبر کی ختم رسالت کے لیے میں نے مقابلہ کیا، اب وہ میری کھوپڑی میں شراب ڈال کر پینا چاہتی ہے، رب میری حفاظت فرما۔ ایک جنگ کے اندر حضرت عاصم شہید ہوگے، کافروں کو پتا چلا کہ عاصم کا سر اتارتے ہیں انعام حاصل کریں گے۔ جب وہ سر اتارنے کے لیے آئے، اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کا پیرا لگا دیا، جو بھی قریب آتا تھا شہد کی مکھیاں اس کو کاٹتی تھی، اور جا کر صحابہ نے رسول پاک سے گزارش کی۔ آپ نے فرمایا میرے عاصم نے رب سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو اتنا قبول کیا اور اس کی لاش کی بھی حفاظت فرمائی۔ کلمہ پڑھنے والوں اس واقعہ کو دیکھ کر وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کے اتنے قریب ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، رب تمہاری دعا کو قبول کرے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں، یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ نیکی کا وسیلہ؟ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیکی کا وسیلہ، اور دلیل دی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، انہوں نے تو اللہ سے گزارش کی تھی اللہ نیکی قبول ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، وہاں کوئی وسیلے وغیرہ کا تو لفظ نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہو نیکی کا وسیلہ دے سکتے ہو؟ چھوڑو اس بات کو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بتلاؤ لوگوں کو وسیلہ جنت میں وہ جگہ ہے، یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا محل ہے۔ وسیلے کا معنی ہے اللہ کا قرب اور نزدیکی۔ آخری بات کرتا ہوں، آج کلمہ پڑھنے والے اتنے غافل ہو گئے، کہتے ہیں میری سنتا نہیں عیدی موڑدا نہیں، میری عید اگے اور عیدی اللہ دے اگے۔ سورہ زمر پڑھ کر دیکھو، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 پڑھ کر دیکھو، رب فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، رب فرماتے ہیں آج کے کلمہ پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہماری اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، کفار مکہ بھی تو رسول پاک کو یہی کہتے تھے کہ محمد کریم ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو ان کو ذریعہ بناتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی رب کے آگے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے وہی عقیدہ بنایا جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے لیے قرآن پڑھیے عمل کیجئے، اللہ کے لیے احادیث پڑھیے عمل کیجئے، اللہ کے لیے کتاب و سنت کو آگے پہنچائیے، اللہ کے لیے اس کے لیے قربانیاں پیش کیجئے۔ آج میں جتنی دیر بیٹھا ہوں، میں کتنی دیر کبھی نہیں بیٹھا، کیونکہ ماڑے خطیب زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن قاری صاحب نے مجھے فون پر بات ہی ایسی کہی، یہ بات اس کو کہی جاتی ہے جس سے بہت محبت ہو۔ قاری صاحب نے مجھے کہا میں نہ بھی ہوں گا، تو نے حافظ جی کانفرنس میں ضرور آیا کرنا ہے، ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ قاری عبدالرب جرار کو لمبی عمر دے، سلامتی والی
ایمان والی کہو آمین۔ ربنا تقبل منا انک